أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج خاکسار کچھ نماز کی اہمیت اور نماز مسجد میں آ کے پڑھنے کی کچھ عرض کروں گا اور چند احادیث رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میں پیش کروں گا. آج کل کے جو سچویشن ہے، جو لاک ڈاؤن پہ ہم سب یہاں اس لاک ڈاؤن میں گزرے ہیں، اور یہ دیکھا گیا ہے کہ ابھی تک کئی لوگوں میں ایک خوف دل میں پیدا ہوئے ہیں کہ شاید ملنے سے یا مسجد آنے سے ان کو مسئلہ نہ ہو کرونا وغیرہ کے. ابھی چند دن پہلے ہم نے حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بن اسر عزیز نے کرونا کے حوالے سے اپنی جماعت کو نصیحت کی کہ خدا ہی ہے جو انسان کو بچانے والا ہے. ہمیں اپنی پوری کوشش تو کرنی چاہیے کہ جتنی بھی گورنمنٹ نے ہمیں بتایا ہے کہ اس سے پرہیز کرنا، اس سے پرہیز کرنا، انسانی کوشش تو کرنی چاہیے. لیکن یہ بھی ساتھ ساتھ حضور نے فرمایا یہ انجیکشن وغیرہ، ویکسینیشن وغیرہ جو ہو رہے لگوا رہے ہیں، لیکن یہ بھی ضروری ہے، لیکن بولنا نہیں کہ ہر چیز خدا تعالیٰ کے ہاتھ پر ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی حفظ و امان میں رکھنا، کسی کو جو پروٹیکشن ہے وہ خدا تعالیٰ ہی دے سکتے ہیں، ساتھ ساتھ انسانی کوشش بھی. دیکھیں 1 سال سے بھی زیادہ یہ وقت گزر گئے ہیں اور ابھی تک گورنمنٹ ہے نا کوشش ہی کر رہے ہیں یہ جو کرونا کی بیماریوں سے کس طرح لوگوں کو یہاں بیلجیم میں یا پوری دنیا میں ہر گورنمنٹ یہی کوشش کر رہے ہیں. لیکن ہمارے اپنے روزمرہ زندگی میں ہمارے ہر طرف آپ کہہ سکتے ہیں کہ جہاں گورنمنٹ کی ریسٹرکشن ہے وہ اس سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم. لیکن عام طور پر اگر دیکھا جائے اکثریت اپنے اپنے کاموں میں جا رہے ہیں، بازاروں میں بھی جا رہے ہیں، ان کے بچوں کے اسکول پہ چھوڑنا لے کر آنا یہ ایک نارمل لائف ہے، اور بازاروں میں بھی جانا، شاپنگ وغیرہ کرنا بھی ایک نارمل روٹین
لوگ اپنی روزمرہ زندگی گزار رہے ہیں. ٹرام میں بیٹھنا، بس میں بیٹھنا یا سڑک میں پیدل چلنا. لیکن کیا یہ سارا جو چیزیں ہم کر سکتے ہیں، کیا نماز ہمارے لیے مشکل ہے؟ جن جگہوں پہ مطلب کہ زیادہ آپ اس پہ مطلب کہ ایکسپوز ہے، لیکن مسجد میں آ کر جتنی بھی ڈسٹینس ہے، اپنے ماسک پہننا، اپنے جو نماز کی جو تاپیش ہے، وہ جو مسلح ہے آپ لے کر آتے ہیں جا نماز، اور اپنے ہاتھ بارہ دھوئیں. یہ سارا کچھ ہم جماعت ہر مسجد میں کوشش یہی ہے کہ جو بھی احمدی مسجد میں آئیں ان کی پوری مطلب کہ کس طرح جو گورنمنٹ نے ریسٹرکشن لگائے ہیں اس کو استعمال کریں اور دیکھیں. دیکھا گیا ہے کہ ہر جگہ پہ نارمل زندگی لوگ گزار رہے ہیں، لیکن مسجد میں دیکھے ہیں یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے کچھ سستیاں دکھائے گئے ہیں نماز کی طرف. حالانکہ بہت سارے لوگوں کو انفرادی طور پر بھی فون کرتے رہے ہم، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فذکر ان نفعت الذکر، لوگوں کو توجہ دلاتے رہیں پیار اور محبت کے ساتھ. تو چند احادیث ہیں جو میں پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ ایک یاد دہانی ہو. بہت ساری باتیں آپ کو پہلے سے ہی علم ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یاد دلانا بھی ہمارا فرض ہے، کیونکہ مسجد کے ساتھ ایک تعلق بہت ضروری ہے ہمارے روحانی زندگی کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے، ہماری فیملی کے لیے. ہمیں تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اپنی فیملی کے ایک نمونہ بنیں، اپنے بچوں کے لیے ایک نمونہ بنیں، مسجد آئیں اور دکھائیں، کیونکہ یہیں ہے جہاں حفاظت کرنے والا خدا ہے، یہیں ہے کہ آپ کو بچانے والا خدا آپ کو یہیں ملیں گے مسجد میں. الحمدللہ کئی جگہ پہ مطلب کہ ہماری نماز جاری، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، جہاں مطلب کہ 12 بجے تک ان کی کرفیو تھا، اب وہ بھی ختم ہو گیا 8 تاریخ سے. برسل میں بھی ختم ہو گیا. ہماری پوری نماز مطلب کہ ہم پڑھتے ہیں مسجد میں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. تو جن دوستوں کو مسجد میں کچھ مطلب کہ سستیاں پائی گئی ہیں اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے، اس کو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. جس طرح پہلے بھی میں نے عرض کیے ہیں، ہر اپنی زندگی کی مصروفیات جاری ہے، نارمل زندگی، لیکن مسجد میں بھی اس کے بارے میں سوچیں کہ آپ اپنے بارے میں کیا سوچیں. نماز تراویح بھی ہو رہے ہیں، تو کیا ہم اپنے بچوں کو لے کر کس طرح، پچھلے سال تو ہم یہ بھی نہیں کر سکتے تھے، یہ تو سب کو یاد ہے. ہم نہ عید بھی ہم نے گھر میں پڑھے، لیکن اس سال اللہ کے فضل سے تھوڑی سی ریلیکسیشن ہو گئے ہیں اور ہم مسجد میں نماز شروع کیے ہیں اور لوگ آ رہے ہیں. لیکن جو احباب ابھی تک مسجد میں جھجک رہے آنے کی، ان سے میں درخواست کر رہا ہوں کہ پلیز نماز کی طرف آپ کی توجہ ہونی چاہیے، کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے آنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو خدا تعالیٰ کے قریب لے کر آنا. مسجد میں آئیں، ہر طرف جہاں ہمارے نماز سنٹر ہے وہاں جائیں اور نماز پڑھنا شروع کریں. چند احادیث ہے جو میں نے آج نکالا ہے، جو میں اس کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں. ایک حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کا جماعت سے نماز پڑھنا بازار یا گھر میں نماز پڑھنے سے 20 گنا سے بھی کچھ زیادہ ثواب کا موجب ہے. اور یہ اس لیے کہ جب ایک شخص اچھی طرح وضو کریں، پھر نماز کی نیت سے مسجد کی طرف آئیں، یعنی نماز
کے سوا کوئی چیز اسے مسجد میں نہ لائیں تو ایسا شخص کوئی قدم نہیں اٹھاتا مگر اس کی وجہ سے اس کا ایک درجہ بلند ہو جاتا ہے اور ایک گناہ معاف ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ مسجد میں جا پہنچتا ہے۔ پھر جب تک وہ نماز کی خاطر مسجد میں بیٹھا رہتا ہے، نماز میں ہی مصروف سمجھا جاتا ہے اور فرشتے اس پر درود بھیجتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں، اے اللہ اس پر رحم کر، اس کو بخش دے، اس کی توبہ قبول کر۔ یہ دعائیں اس کے لیے اس وقت تک ہوتی رہتی ہیں جب تک وہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا اور بے وضو نہیں ہوتا۔ اب یہ دیکھیں کتنی ثواب ملتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں 20 گنا سے زیادہ، اور ہمیں تو پتہ ہے کہ 27 گنا اللہ کے فضل سے ہمیں ثواب زیادہ ملتے ہیں گھر میں پڑھنے کے بجائے یا بازار میں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو ہر ایک قدم جو وہ اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، اور اس کا درجہ، جتنی قدم آپ بڑھاتے ہیں مسجد کی طرف، اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بھی بلند کرتا ہے۔ اور جب آپ مسجد میں جا پہنچتے ہیں، وہاں فرشتے دعائیں کرنا شروع کر دیتے ہیں آپ کے لیے، اور نماز پڑھنے کے بعد بھی جتنی زیادہ بیٹھتے، اتنی زیادہ مطلب فرشتے آپ کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ آپ نے سنا یہ دعائیں کہ اے اللہ اس پر رحم کر، کیونکہ انسان ہیں، ہم کمزور ہیں۔ اللہ کے نمازی، نماز پڑھنا بھی خدا تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے۔ جس شخص کو ان چیزوں کی اہمیت کا پتہ ہے، وہ نماز کے بغیر ہے نا، وہ جو لذت ملتے ہیں مسجد میں آ کے نماز پڑھنے کی، وہ اس سے بغیر رہ نہیں سکتے۔ ابھی دیکھیں جب ہم نے یہ لاک ڈاؤن جب ختم ہوا ہے تو اسی ریلیکسیشن ہو گئے ہیں، تو جن دوستوں کو نماز پڑھنے کی عادت ہے مسجد میں آنے کی، اللہ کی فضل سے وہ آنا شروع، نماز مسجد میں پڑھنے کی نا اللہ تعالیٰ اس کو اتنی زیادہ اس کو بڑھا دیتا ہے کہ آپ کہتے ہیں اس کے بغیر نا مشکل ہے، میں نے جانا ہے، گاڑی میں بیٹھ کے میں نے جانا ہے، میں نے نہ جا کے نماز پڑھنے ہیں۔ اور کتنی دعائیں ہیں جو ہمیں ملتے ہیں نماز بجماعت پڑھنے کی۔ اور ایک حدیث ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اپنے گھر سے وضو کیا پھر وہ اللہ کے گھر یعنی مسجد کی طرف گیا تاکہ وہاں فرض نماز ادا کریں، تو مسجد کی طرف جاتے ہوئے جتنے قدم اس نے اٹھائے ان میں سے اس کی ایک قدم سے اگر ایک گناہ معاف ہو گیا تو دوسرے قدم سے اس کا ایک درجہ بلند ہوگا، یعنی ہر قدم پر اسے ثواب ملے گا۔ مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ مسجد میں جا کر آپ نے نماز جو 27 گنا آپ کو ثواب ملے گا، لیکن جب آپ نے وضو کیے ہیں گھر سے نکلتے ہی مسجد تک ہر قدم کو اللہ تعالیٰ اس کو آپ کے گناہ معاف کر رہے ہیں اور آپ کے درجہ بھی بلند ہو رہا ہے۔ تو احباب جماعت سے درخواست ہے کہ اس پہ نا توجہ دیں نماز کی طرف، اور آپ کو تو پتہ ہے کتنی دل میں ایک سکون پیدا ہوتا ہے مسجد میں جب نماز پڑھنے کے لیے آپ آتے ہیں، کتنی دل میں ایک سکون ہوتا ہے۔ کیا اس کے بارے میں ہم نے کیا فیصلہ کیا اپنی زندگی میں؟ زندگی کا کوئی بھروسہ ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی طرف توجہ دلاتے ہوئے فرمایا کہ نماز جب آپ پڑھتے ہیں اس طرح پڑھیں جس طرح کہ آپ کی آخری نماز ہے۔ اتنی زیادہ پیار اور توجہ کے ساتھ پڑھنی چاہیے۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ کتنے لوگوں کو ہم نے خود دیکھے ہیں، نماز مسجد میں پڑھیں پھر رات کو گئے، دوبارہ نہیں اٹھے اگلے دن۔
تو کتنی زیادہ مطلب کہ ہمیں نماز کی طرف ہمیں توجہ ہونا چاہیے خود بھی۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کوئی ایسا عمل بتائیں جو مجھے جنت میں لے جائیں اور آگ سے دور کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کر، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرا، نماز پر، زکوٰۃ دیں، رشتہ داروں کے ساتھ پیار و محبت سے رہ۔ آپ نے بار بار نماز کی طرف توجہ دلائے ہیں، جس سے مطلب کہ دوزخ کی آگ سے اللہ آپ کو بچا سکیں۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ نماز کو چھوڑنا انسان کو شرک اور کفر کے قریب کر دیتا ہے۔ کیا آپ دیکھیں، جتنی زیادہ آپ مسجد سے دور رہتے ہیں، اتنی زیادہ آپ کو دوسری چیزوں پر آپ کی زیادہ مطلب توجہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کام کی مصروفیات اور ہر چیز ہر وقت نا آپ کے ذہن میں، ٹھیک ہے میں تھکا ہوا ہوں، جانے کی ضرورت نہیں ہے، کل میں چلا جاؤں گا، جمعہ پہ چلا جاؤں گا، تو ٹھیک ہے نا، پھر اس طرح شیطان ہے نا اتنی زیادہ انسان کے کو سست بنا لیتے ہیں کہ وہ آہستہ آہستہ ہے نا مسجد سے بھی دور ہو جاتے ہیں۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نماز کو اگر انسان چھوڑ دیتے ہیں تو آہستہ آہستہ کفر کے قریب کر دیتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، اے اللہ کے رسول، میں گناہ کا مرتکب ہوا ہوں اور سزا کا مستحق ہوں۔ نماز کا وقت ہو چکا تھا۔ اس شخص نے بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، مطلب اس نے گناہ کی ہے اور اپنی گناہ کا بھی اس نے تسلیم کی ہے کہ میں گناہ گار ہوں، مجھ سے گناہ ہوا ہے۔ اس نے آ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ہے اور اس نے یہی کہا ہے کہ میں نے گناہ کی ہے۔ تو نماز کا وقت ہو چکا تھا۔ اس شخص نے بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ جب نماز ختم ہوئی تو اس نے پھر عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں سزا کا مستحق ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ کے مقررہ قانون کے مطابق سزا دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تو نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ اس نے کہا، جی حضور، پڑھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نیکی کی وجہ سے تجھے بخش دیا گیا ہے۔ نیکیوں گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ اب یہ تھے کہ اس زمانے میں لوگ کتنی زیادہ جو کہتے ہیں نا سنسیئر تھے کہ ان کو پتہ ہے کہ مجھ سے گناہ ہوا ہے، کوئی بھی۔ تو پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیے کہ مجھے اللہ کے مقررہ قانون کے مطابق سزا دیجیے۔ تو نماز کا وقت ہو گیا، انہوں نے نماز بجماعت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ تو یہ جواب دیکھیں، آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ اس نے کہا، ہاں جی حضور، نماز پڑھی۔ تو آپ نے فرمایا، اس نیکی کی وجہ سے تجھے بخش دیا گیا ہے۔ تو نماز بجماعت آ کر جب ہم نماز مسجد میں آ کے نماز پڑھتے ہیں، کتنی ثواب ملتے ہیں۔ تو انسان کو کیا کیا موقع اللہ تعالیٰ نے دیتا ہے کہ اپنے آپ کو آ کے پاک کریں، آپ خدا تعالیٰ کے سامنے آ کے جھکیں کہ میں گناہ گار ہوں۔ اللہ تعالیٰ رحمان ہے، رحیم ہے، اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے۔ لیکن اگر بار بار توجہ دلانے کے باوجود بھی نماز کی طرف آئیں، دیکھیں نماز خدا تعالیٰ کے لیے پڑھنے ہیں۔ توجہ دلانا
ہم سب کا فرض ہے اپنے بھائیوں کو، اپنی فیملی کو، اپنے بچوں کو، ہم جو مربی ہیں ہم نے توجہ دلانے ہیں، فون کرنے ہیں، لوگوں کو بار بار مسجد کی طرف بلانے ہیں، یہ ہمارے فرائض میں ہے اور آپ کا بھی ہے کہ آپ دیکھیں لوگوں کو کس طرح آپ توجہ دلاتے ہیں، آ کے نماز کو، مسجد کو آ کے آباد کریں۔ تو اور ایک حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے؟ آپ نے فرمایا وقت پر نماز پڑھنا۔ میں نے عرض کی کہ اس کے بعد کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں باپ سے نیک سلوک کرنا۔ پھر میں نے عرض کی کہ اس کے بعد کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے پوری کوشش کرنا۔ اب یہ دیکھیں نماز کے ساتھ ساتھ والدین کا بھی ہے اور ایک اللہ تعالیٰ کے دین کی اشاعت۔ اور ایک حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرماتے کہ ایک آدمی آیا اور اس نے نماز پڑھی، پھر وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور سلام عرض کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب دیا اور فرمایا جاؤ دوبارہ نماز پڑھو کیونکہ تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ چنانچہ وہ گیا اور پھر نماز پڑھی اور آ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب دیا، پھر فرمایا جاؤ پھر نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ ایسا 3 دفعہ ہوا تو اس آدمی نے عرض کیا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو سچائی دے کر بھیجا ہے، میں اس سے زیادہ بہتر نماز نہیں پڑھ سکتا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی مجھے نماز پڑھنے کا صحیح طریق بتائیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو تکبیر کہو، پھر حسب توفیق قرآن پڑھو، پھر پورے اطمینان کے ساتھ رکوع کرو، پھر سیدھے کھڑے ہو جاؤ، پھر پورے اطمینان کے ساتھ سجدہ کرو، پھر سجدہ سے اٹھ کر پوری طرح بیٹھو، اس کے بعد دوسرا سجدہ کرو۔ اس طرح ساری نماز ٹھہر کر سنوار کر پڑھو۔ اب نماز پڑھنے کا بھی ہے کہ کئی لوگوں کو بڑی جلدی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی نماز نہ ٹھہر کے کہ نماز ٹھہر کر سنوار کر پڑھو، آرام سے نماز پڑھنی چاہیے، رکوع پہ جانا، پھر دوبارہ جب کھڑے ہونا ہے اچھی طرح کھڑے ہونا چاہیے، رکوع بھی کرنا ہے اچھی طرح، مطلب کہ رکوع کرنا چاہیے، سجدہ بھی۔ تو نماز ہے نا خدا تعالیٰ کے ساتھ آپ کے ایک ملاقات ہے، 5 وقت دن میں ملاقات کرنے کی اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے آپ کو صحیح طرح مطلب کہ نماز ہے نا بڑی توجہ کے ساتھ پڑھنی چاہیے۔ اگر آپ مسجد میں آئیں تو آرام سے بیٹھیں۔ یہ جو لوگ ہوتے ہیں کبھی بیٹھ کے نماز گپ شپ لگانا شروع کر دیتے ہیں، تسبیح نماز کے بعد تسبیح پڑھنے کے بجائے جلدی اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا معاذ خدا تعالیٰ کی قسم مجھے تم سے محبت ہے، میں تجھے تاکید کرتا ہوں کہ کسی نماز کے بعد یہ دعا چھوٹنا نہ پائے، اے میرے اللہ میری مدد فرما کہ تیرا ذکر کروں، تیرا شکر کروں اور عمدگی سے تیری عبادت بجا لاؤں۔
ہمیں تو یہ دعائیں کا پتہ ہے نا نماز کے بعد، بس ہمارے اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. یہ حدیث ابو داؤد کی ہیں کہ میرے اللہ میری مدد فرما کہ تیرا ذکر کروں، تیرا شکر ادا کروں اور عمدگی سے تیری عبادت بجا لاؤں. ایک آخری حدیث ہے، حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی شخص کو مسجد میں عبادت کے لیے آتے جاتے دیکھو تو تم اس کے مومن ہونے کی گواہی دو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کی مساجد کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو خدا اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں. ناظرین، خاکسار نے آج جتنی بھی احادیث مجھے مل سکیں نماز بجماعت، نماز کی اہمیت، مسجد میں آ کے نماز پڑھنے کی خاکسار نے پیش کر لی ہے. آخر پہ یہ ہے کہ نماز کی اہمیت کو سمجھنا اور مسجد کی طرف آنا آپ نے اپنے لیے کرنی ہے، اپنی روح کو دوزخ کی آگ سے بچانے کے لیے آپ نے کرنی ہے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن کی دوستوں کو مسجد میں جو مومن ان کو مومن کی گواہی دو، جو مسجد میں ان کا آنا جانا ہوتے ہیں، جس شخص کا اس کی گواہی دیں کو اللہ تعالیٰ، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کی مساجد کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں، وہی لوگ دیکھیں، وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو خدا اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں. اگر دل میں ہمارے کی آخرت ہے، ہمارا ایمان ہے، تو مسجد میں آئیں اور نماز پڑھیں، نماز بجماعت. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ لوگوں کو بھی ان نیک باتوں کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ ہمارے روزے، ہمارے قربانیاں، ہمارے دعائیں جتنی بھی ہم نے کی ہیں اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنی جماعت کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کریں اور رمضان کے بعد بھی مسجد کو آباد کرنے کی کوشش کریں. اللہ کرے ایسا ہی ہو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.